السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے میٹھا بہت پسند تھا۔ یوں روز میرا شوہر نند اور ساس سے چھپا کر میرے لیے بالو شاہی مٹھائی لاتا۔ جب میں دن بھر گھر کے سارے کام کاج کر کے تھک جاتی تو رات کو شوہر مجھے وہ مٹھائی کھلاتا اور کہتا، یہ مٹھائی بہت مہنگی ہے، صرف تمہارے لیے لاتا ہوں۔ میں شوہر کی محبت دیکھ کر شرمندہ سی ہو جاتی، مگر وہ مٹھائی جب بھی میں جمعرات کو کھاتی تو مجھے گہری نیند آ جاتی اور صبح اٹھتی تو عجیب سی حالت ہوتی۔ یوں ایک جمعرات مٹھائی کھانے کا ڈرامہ کیا اور ناٹک کر کے جوں ہی لیٹی تو میری شادی کو چند ماہ ہوئے، پہلے میرے ساتھ میرا شوہر مجھ پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا، میری کوئی بھی بات نہیں سنتا تھا، مجھے بہت برا لگتا تھا۔ ایک دن میں کام کرتے ہوئے اچانک بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آئی تو مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی، پر اس کے ساتھ ہی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ایک دم سے بدل سا گیا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو بتایا، مجھے میٹھا بہت پسند ہے، پر آپ کے گھر میں تو میٹھا ہی کبھی کبھی بنتا ہے۔ میں نے یہ بات ہی کی تھی کہ اگلے دن ہی جب رات کے وقت میں تھکی ہاری کمرے میں آئی تو میرے شوہر نے میرے سامنے ایک شاپر رکھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا، تمہارے لیے بالو شاہی مٹھائی لایا ہوں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے تو کبھی میرے لیے کچھ بھی لائے نہیں تھے، یہ اچانک سے بالو شاہی مٹھائی کیوں لائے ہیں؟ میں حیران و پریشان، وہ اچانک کیسے اتنا بدل سکے، وہ بھی اپنی ماں اور بہن سے چھپ کر، جن کی مرضی کے بنا اس گھر کا پتہ بھی نہ ہلے، اور میرا شوہر ان کی مرضی کے بنا سانس بھی نہ لے۔ وہ کیسے میرے لیے ان سے چھپ کر مٹھائی لے کر آئے ہیں؟ مجھے بات کچھ ہضم نہ ہوئی، پر مٹھائی کھانے کے فوراً بعد مجھے نیند آنے لگی اور مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ کب میں گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ صبح صبح میری آنکھ کھلی، میرا سر چکرانے لگا تھا، میری عجیب سی حالت ہو گئی تھی۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے میں ابھی گر جاؤں گی، پر میں اٹھی اور تھوڑا فریش ہوئی۔ جیسے ہی میں کچن میں آئی، مجھے ساس نے گھوری سے نوازا، جیسے نہ جانے میں کیا کر کے آئی ہوں، اتنی دیر سے کیوں اٹھ کر آئی ہوں۔ میری ساس نے آج پہلی دفعہ مجھ سے ایسا سوال کیا، میں دیر سے کیوں اٹھی؟ مجھے لگا انہیں مٹھائی والی بات پتہ چل گئی ہے، پر جیسے وہ مجھے باتیں سنانے لگ گئی تھی، مجھے کچھ اور ہی محسوس ہوا۔ میں نے اپنے شوہر الیاس کے بارے میں پوچھا کہ وہ تو چلے گئے ہیں، تو اور کیا، وہ تمہارے انتظار میں بیٹھا رہتا کہ میری بیگم نہیں اٹھی تو میں بھی بیٹھا رہتا ہوں۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں اپنا ناشتہ بنانے لگ گئی تھی۔ میری ساس مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے مجھ میں انہیں آج کچھ اور ہی نظر آیا ہو۔ تو ایک بار تو وہ میری حالت کو دیکھ کے مسکرانے لگ گئی تھی۔ مجھے ابھی بھی اپنی طبیعت معمول سے ہٹ کے لگ رہی تھی۔ اب تو مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے۔ میرا سارا دن پریشانی میں گزر گیا تھا۔ رات کو میں نے کچن کے سارے کام ختم کر لیے۔ میری ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھ سے عجیب عجیب سوالات کرنے لگی۔ میں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، میں کدھر کدھر کو جاتی تھی، مجھے کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے۔ پہلی دفعہ وہ مجھ سے عجیب سوال کر رہی تھی۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا، وہ بلا وجہ تو یہ سب نہیں پوچھ سکتی تھی۔ مجھ سے ان کی باتوں کا جواب دے کر میں کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ الیاس نے مجھے کل کی طرح مٹھائی دی، میں خوش ہو گئی، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ میں نے مزے سے وہ مٹھائی کھائی، وہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں سوچنے لگ گئی، یہ سارے ایسے مجھے کیوں دیکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ان کی نگاہوں سے چبھن ہوئی۔ پہلے انہوں نے مجھے کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا، وہ مجھے جیسے آج دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، ایک بات کہوں، تم ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنا۔ مجھے حیرانگی ہوئی، وہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔
مجھے ان کی باتوں پر غصہ بھی آتا اور عجیب بھی لگتی۔ وہ بدلنے لگے تھے اور الیاس کا یہ بدلاؤ مجھے ڈرانے لگا۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ میری نیند سے آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے میں نے یہ دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور ان کی مسکراہٹ میں نہ جانے کیا تھا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میں اپنی آنکھیں کھولوں، پر میں سو گئی تھی۔ گہری نیند۔ اگلے دن میری دوپہر کو آنکھ کھلی تھی۔ میری طبیعت عجیب و غریب سی ہو گئی تھی۔ میں نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نہ اٹھ سکی۔ مجھے شدید گھبراہٹ ہونے لگی۔ میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی نند کو کافی بار آوازیں دی، پر اس تک شاید میری آواز ہی نہ گئی ہو۔ خود کو سنبھالتی ہوئی جیسے ہی میں نیچے آئی، سامنے ہی میری نند اور ساس بیٹھی ہوئی تھیں، اور ان تک میری آسانی سے آواز آ سکتی تھی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئی تھیں۔ کیا ہوا؟ آپ کیا باتیں کر رہی تھیں؟ میرے پوچھنے پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری ساس کا رنگ پھک ہو گیا۔ انہیں لگا جیسے میں نے اس کی ساری باتیں سن لی ہو۔ مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ بات میرے بارے میں ہی ہو رہی تھی۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ ماں بیٹی دونوں مجھ پر شک ہونے لگا۔ میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ میں وہاں سے کچن میں چلی گئی۔ میری ساس اور نند وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی اس وقت غصہ آنے لگا۔ وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ میں نے سارا دن کوئی کام کاج نہ کیا، بس اپنے کمرے میں ہی پڑی رہی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میں دن بدن بدلتی کیوں چلی جا رہی ہوں، پر مجھے یہ شک ہونے لگا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان سب کے پیچھے میری نند اور ساس کا ہاتھ ہے۔ آخر وہ چاہتی کیا ہیں؟ ہر روزانہ کا یہ معمول بن گیا تھا۔ میرا شوہر میرے لیے اتنی مہنگی مٹھائی لاتا، مجھے اس کی عجیب سی عادت ہو گئی تھی۔ سارا دن مجھے رات کا انتظار رہتا۔ مجھے سکون سا ملتا جب میں وہ کھا لیتی، پر صبح کے وقت ہی میری آنکھ کھلتی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ جب سے میں نے مٹھائی کھانی شروع کی تھی، میری کبھی رات کے وقت بھول کے بھی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ اب مجھے یہ بات پریشان کرنے لگی کہ رات کو میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ الیاس آج آتے ہی اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ مجھے دیکھا بھی نہیں۔ شاید کہ الیاس کو یہی لگا ہو کہ میں اپنے کمرے میں ہوں۔ وہ جب اپنی ماں کے کمرے میں چلے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد میری نند بھی ادھر پہنچ گئی تھی، اور نہ جانے کون سی میٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے شوہر کے چلانے کی آواز آئی۔ نہ جانے وہ اپنی ماں سے کیا کیا بول رہے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے مجھے آواز بھی نہیں آ رہی تھی، پر میں نے پہلی دفعہ انہیں اپنی ماں اور بہن پر یوں چلاتے ہوئے سنا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد الیاس بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ ان کے چہرے پر یوں سکون تھا جیسے وہ ابھی ہی آفس سے آئے ہوں، ہمیشہ کی طرح۔ آپ آج لیٹ آئے آفس سے؟ میں نے جان بوجھ کر سوال پوچھا۔ ہاں، آج کام زیادہ تھا، وہاں بھی کھانا کھا لیا تھا۔ انہوں نے بڑی صفائی ستھرائی سے جھوٹ بولا تھا۔ میں ان کے جھوٹ کی وجہ نہ سمجھ سکی۔ آج پھر وہ میرے لیے مٹھائی لائے ہوئے تھے۔ پہلے میں نے کھانے سے منع کیا، پر وہ اصرار کرنے لگے کہ میں ضرور کھاؤں۔ ان کے بھرپور اصرار پر میں نے تھوڑی سی کھائی، باقی رکھ دی تھی۔ پھر انہوں نے بھی مزید کھانے کو نہ کہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی تھی۔ اچانک نیند میں مجھے چبھن سی ہوئی، جیسے کسی نے کوئی سوئی چبھو دی ہو۔ پہلی دفعہ مجھے آج نیند میں کچھ محسوس ہوا تھا۔ میں نے زور زبردستی اپنی آنکھیں کھولیں اور لائٹ آن کر کے دیکھا، پر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ الیاس سو رہے تھے۔ میں لائٹ آف کرنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے الیاس سو نہیں رہے، بلکہ زور زبردستی آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں آواز دی، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے تھے۔ میں اپنی غلط فہمی سمجھ کر لائٹ آف کر کے لیٹی اور فوراً ہی سو گئی۔
مجھے نیند میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی باتیں لگا ہوا ہے میرے پاس۔ مجھ میں آنکھیں کھولنے کی ہمت ہی نہ ہوئی اور نہ ہی مجھے باتوں کی سمجھ آئی، پر اتنا ضرور سنائی دیا کہ کوئی بول رہا ہے، باتیں لگا ہوا ہے۔ صبح میری آنکھ جلدی ہی کھل گئی تھی۔ الیاس کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر فوراً سے کال کٹ کر دی۔ میں نے ان سے رات کے بارے میں پوچھا تھا کہ رات کو آپ کسی سے باتیں کرتے ہوئے لگے ہوئے تھے؟ میرے کمرے میں ہمارے علاوہ بھی کوئی اور تھا؟ میری بات سن کر الیاس ایک دم سے گھبرا سے گئے تھے۔ ان کا رنگ فاقہ ہو گیا تھا۔ میں نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا تھا کہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ایسے گھبرا گئے تھے جیسے چور چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے۔ نہ جانے وہ کیوں اتنا گھبرا سے گئے تھے۔ آپ پریشان مت ہوئیں، میں نے شاید کوئی خواب دیکھا ہو۔ اکثر خواب میں بھی بندے کے ساتھ یوں ہو جاتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی کہنے لگے، ہاں ہاں ایسا ہی ہے۔ مجھے دال میں کچھ کالا سا لگنے لگا۔ سارا دن میری ساس میرے ساتھ اکھڑی اکھڑی رہتی تھی۔ مجھے بہت عجیب و غریب سا لگتا۔ اب اپنی ساس کا یہ رویہ، یہ وہی میری ساس تھی جس نے کتنی منتیں کر کے میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ مانگا تھا، کیسے جب وہ مجھے گھر میں بیاہ کر لائی تھی۔ میرے پیر بھی زمین پر نہیں لگنے دیتی تھی۔ جب بھی میرا کہیں سے رشتہ آتا میرے ماں باپ انکار کر دیتے۔ نہ جانے میرے ماں باپ ایسا کیا کہتے کہ رشتے والے خود ہی انکار کر کے چلے جاتے تھے۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ پھر ایک دن میری ساس اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگنے گئی۔ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اتنی منتیں کر کے میرا رشتہ مانگا تھا۔ ماں باپ نے بھی دے دیا، پھر نہ جانے کیا ہوا، میری ساس نے رشتے سے انکار کر دیا اور میرے ماں باپ بجائے اداس پریشان ہونے کے انکار ہونے پر خوش ہو گئے تھے۔ مجھے بھی یہ بات سمجھ نہ آئی تھی کہ میرے ماں باپ کیوں رشتے سے انکار کرتے ہیں اور کیوں وہ میری شادی نہیں ہونے دیتے۔ کچھ دن کے بعد میری ساس پھر سے آ گئی تھی اور کہنے لگی، مجھے آپ کی بیٹی کو ہی بہو بنانا ہے۔ وہ کہتی ہے ہم سب کچھ کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہوگا۔ مجھے آج تک اپنی ساس کی وہ ساری کی ساری باتیں یاد ہیں، پر یہ نہیں میں جان سکی کہ وہ باتیں کیوں کی انہوں نے۔ پر شادی کے شروع کے دنوں میں بہت اچھی تھی میری ساس، اب یہ اچانک اتنا بدل کیسے گئی تھی؟ مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، پر میں اپنے شوہر پر کوئی شک بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ تو مجھ سے اتنی پیار محبت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کی محبت کے سامنے تو میں شرمندہ ہو جاتی۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، میرے لیے اپنی ماں سے بھی جھگڑا کر لیتے اور میں ان پر ہی شک کرتی ہوں۔ میں لاؤنج میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی، اچانک سے میری ساس میرے پاس آئی اور غصے سے بولی، بہت تیز ہو گئی ہو، میرے بیٹے کو انگلیوں پر نچانا چاہتی ہو؟ یہ نت نئے نئے ڈرامے کر کے آخر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں جانتی ہوں یہ جو تم میرے بیٹے کو ذلیل کر رہی ہو، اسے پریشان کر رہی ہو، یہ تمہارے سارے ڈرامے ہیں۔ نہ جانے میری ساس کیا بول رہی تھی، ابھی وہ مجھے کچھ بتانے ہی والی تھی، اسی لمحے الیاس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنی ماں کو روک دیا۔ جیسے وہ نہ روکتا تو کوئی وہ بہت بڑا راز مجھے بتا دیتی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرے پیچھے پیچھے الیاس بھی آ گئے تھے۔ میں بالکل چپ چاپ خاموش ہی تھی۔ میں کچھ جانتی ہی نہیں تھی، اس وجہ سے کچھ بول بھی نہ سکی، کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، اور مجھے اپنی ساس کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہ کس ڈرامے کی بات کر رہی تھی، میں کون سا ڈرامہ کر رہی ہوں۔ اکثر اب میری ساس جا کر میرے کمرے کی تلاشی لیتی، کبھی میرے کمرے سے میری کوئی چیز اٹھا کر لاتی، کبھی کوئی۔ میں نے کبھی بھی ان سے کوئی سوال جواب نہ کیا تھا۔ میں نے الیاس سے ان کے جلدی آنے کی وجہ دریافت کی، پر انہوں نے کوئی بھی جواب نہ دیا اور وہ باہر کو چلے گئے تھے۔ رات کے وقت آئے، میں ان کے انتظار میں سو چکی تھی۔
آ کر مجھے اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، تھوڑا سا اور انتظار کر لیتی، میں نے آنا تو گھر ہی تھا، اور لگتا ہے کہ اب میٹھا پسند نہیں رہا تمہیں، پہلے تو بڑے شوق سے کھاتی تھی مٹھائی۔ میں نے ان کی بات سنی اور مسکرانے لگی۔ میں تو اب بھی کھاتی ہوں، میں یہ کہہ کر آج جی بھر کر کھانے لگی تھی، پر جیسے جیسے میں وہ کھا رہی تھی میرا سر چکرا رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کمرے میں کوئی لڑکی داخل ہوئی ہے، پر اس وقت تک مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں آنکھیں کھولوں۔ مجھے اتنے سکون کی نیند آ رہی تھی کہ میں دنیا جہاں سے بیگانہ ہو کر اس وقت سونے کے لیے بے تاب سی ہو گئی تھی۔ تکیے پر سر رکھتے ہی مجھے سکون سا ملا۔ اس وقت مجھے کوئی غرض نہ تھی کہ کمرے میں کوئی لڑکی آئی ہے یا لڑکا، مجھے بس سونے سے غرض تھی۔ میں آرام سکون کی نیند سو گئی تھی، یہ سوچے بنا کہ وہ لڑکی میرے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی، وہ بھی اتنی رات کے وقت، یہاں تک کہ میرا شوہر بھی کمرے میں موجود تھا۔ صبح اٹھ کر میں یہی سوچنے لگی کہ آخر وہ لڑکی کون تھی اور وہ کیوں میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ سارا دن میرا اسی پریشانی میں گزر گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب سے میں مٹھائی نہیں کھاؤں گی۔ سب کچھ اسی کی وجہ سے تو ہو رہا تھا۔ جب سے میں نے وہ کھانی شروع کی تھی سارے ہی بدل گئے تھے۔ میری ساس اور نند کا میرے ساتھ برا رویہ ہو گیا تھا، اور میرے شوہر کا میرے ساتھ اچھا ہو گیا تھا۔ رات کے وقت جب الیاس مٹھائی لائے، میں نے سوچا منع کر دوں، میں نہ کر سکی۔ جتنے پیار محبت سے وہ مجھے دے رہے تھے، وہ مجھے پکڑا کر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آئے، میں تکیے پر سر رکھے سونے کا ڈرامہ کرنے لگ گئی تھی۔ پہلے الیاس نہ جانے کس سے کیا کیا باتیں کرتے جا رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ انگلش میں لگے ہوئے تھے، میں بھی سونے والے انداز میں لیٹی رہی تھی، پر مجھے سچ میں نیند آنے لگی تھی۔ جب کافی رات ہو گئی، رات کے کوئی 12 بجے کا وقت تھا، کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ الیاس نے اس سے جو بات کی وہ سن کر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے سر پہ بمب پھوڑ ڈالا ہو۔ میری پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ سوئے ہوئے بھی مجھے ایک پل کے لیے الیاس سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ وہ شخص کون سی دوائیوں کی بات کر رہا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آئی۔ اچانک وہ دوسرا شخص میرے پاس چلا آیا، مجھے بازو پہ چبھن ہونے لگی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میری روح بھی کانپ گئی تھی، اور جیسے ہی مجھے اس نے انجیکشن لگایا، مجھے یوں لگا جیسے میری جان نکال لی ہو۔ نہ جانے وہ کیا تھا، میرے دل کیا کہ میں چیخنے لگوں، چلاؤں۔ میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں برداشت کیے لیٹی رہی، نہ جانے مجھ سے الیاس کیا چاہتا تھا اور یہ سب کچھ کیا تھا۔ صبح میں اٹھی، دیکھا میری آنکھیں لال سرخ ہوئی تھیں۔ آج میری حالت پہلے سے بھی زیادہ بری ہو چکی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھ سے الیاس کچھ چھپا رہے ہیں۔ الیاس ہی نہیں بلکہ ان کی ماں بھی کچھ چھپا رہی تھی، جو بھی الیاس مجھ سے چھپا رہے تھے، اور وہ یہ سب نہ جانے کیا میرے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے، مجھے کون سے کاموں میں استعمال کر رہے تھے۔ مجھے نہ جانے کتنے وسوسوں نے گھیر لیا تھا۔ مجھے نفرت ہونے لگی اپنے شوہر سے۔ میرا دل کرنے لگا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ابھی کے ابھی اپنے گھر چلی جاؤں۔ اس وقت میں شدید تکلیف میں تھی، پریشان تھی۔ پورا دن میں اپنے کمرے سے باہر کو نہ نکلی۔ رات کے وقت جب الیاس گھر آئے، میں نے ان سے بھی کوئی بات چیت نہ کی۔ ان کا رویہ بھی آج میرے ساتھ عجیب و غریب سا تھا۔ مجھ سے کوئی بات چیت نہ کی اور نہ ہی میں نے بلایا تھا۔ اچانک میری نظر الیاس کے بازو پر گئی، جہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آج وہ میرے لیے مٹھائی بھی نہیں لائے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ پوچھوں ہاتھ پر کیا ہوا ہے، مٹھائی کیوں نہیں لائے، پر مجھے کل رات یاد آ گئی تھی۔ میرا دل کیا پوچھوں وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ 2 مرتبہ کوشش بھی کی، پھر بلا کر خاموش ہو گئی تھی۔ اگر میں غلط ہوئی تو، پر کل رات جو میں نے دیکھا وہ سب کچھ میں بھی سوچنے لگی۔
الیاس یوں اچانک سے کیوں بدل گئے تھے؟ کچھ تو ان کے دل و دماغ میں بھی چل رہا تھا جو وہ مجھے نہیں بتا رہے تھے۔ اگر کل رات کو میں نہ سب کچھ دیکھتی تو نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا سے کیا کر دیتے۔ اس کے بعد کافی دن ہمارے درمیان کوئی خاص بات چیت نہ ہوئی، پر میں عجیب و غریب سی ہونے لگی تھی۔ میری طبیعت ہر وقت خراب رہنے لگی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ میرا سر ابھی پھٹ جائے گا۔ میں نے سارا دن پوری رات بے چین رہتی تھی۔ میرا دل بھی گھبراتا تھا۔ الیاس اب رات کو دیر سے گھر آتا اور اپنی ماں کے کمرے میں چلا جاتا۔ جس دن الیاس کمرے میں نہ آتے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگ جاتی تھی، جیسے مجھ پر وہ لوگ کچھ کر رہے ہوں۔ آج بھی وہ کافی رات کو کمرے میں آیا۔ الیاس، کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ سے بات کروں تو جواب نہیں دیتے۔ کبھی حال چال پوچھا ہے میرا؟ سارا دن طبیعت کتنی خراب رہتی ہے۔ میں نے آج غصے میں تنگ آ کر کہہ ہی دیا تو وہ مجھے عجیب و غریب نظروں سے گھورنے لگ گئے تھے۔ میں انہیں دیکھتی رہی۔ وہ بنا مجھے کوئی جواب دیے ہی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اگلے دن میں اپنی نند کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تو اس نے کہا لنچ کر کے ہی جاتے ہیں۔ ہم ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ میری نظر اچانک سے سامنے والے ٹیبل پر گئی۔ میری آنکھیں وہیں پتھرا گئی تھیں۔ میں وہاں سے فوراً سے نکل آئی تھی۔ میرا دل کیا تھا کہ میں الیاس کو گولی مار ڈالوں۔ یہ تھی اس کی سچائی۔ اگر میں نہیں تو کوئی اور صحیح۔ مطلب اس رات آئی تھی کمرے میں لڑکی۔ مجھے یقین سا ہو گیا تھا۔ گھر آتے ہی میں کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سارے کمرے کا ستیہ ناز کر دیا تھا۔ میرے آنسو بھی گر رہے تھے۔ الیاس مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ مجھے استعمال کر رہا تھا۔ رات کو الیاس آیا۔ آج اس کا موڈ پہلے کی طرح تھا۔ میرے لیے مٹھائی بھی لایا تھا، پر کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رہ گیا تھا اور مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تمہیں ابھی وہ مجھ سے پوچھ ہی رہے ہو کہ کیا ہوا ہے؟ بتائیں اپنی سچائی۔ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کیوں مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے؟ میں نے غصے میں پوچھا۔ وہ مجھے ناسمجھی سے دیکھنے لگ گئے تھے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور یہ کمرے کا حال کیا بنا کر رکھا ہوا ہے؟ آرام سے بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ الیاس نے مجھے صوفے پر بٹھایا۔ آپ اس مٹھائی میں کیا ملا کر مجھے کھلاتے ہیں اور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے غصے میں پوچھا کہ میں سب کچھ سچ سچ جاننا چاہتی تھی۔ نیند کی گولیاں ملا کر کھلاتا ہوں۔ مجھے بالکل بھی آس امید نہ تھی کہ الیاس اتنی آسانی سے بتا دیں گے، وہ بھی میں جب ایک بار پوچھوں گی۔ میں نے غصے میں پوچھا کیوں ملا کر کھلاتے تھے؟ کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بڑے آرام سے بولے۔ میں نے گھورا، الیاس میں آپ کی سچائی جان چکی ہوں۔ اب مجھے کوئی الٹی سیدھی کہانی نہیں سننی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ مجھے طلاق چاہیے ہے۔ میں نے غصے میں کہا تو وہ بھی ایک دم سے غصے میں آ گئے تھے۔ میری سچائی میرے بارے میں، اور وہ بھی تم جانتی ہو؟ مجھ پر ہنستے ہوئے بولے تھے، تم تو خود اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، پھر میرے بارے میں بھلا کیا جانتی ہوگی؟ جانتی ہو اپنے بارے میں؟ اچھا چلو یہ مان لیا کہ تم میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہو۔ اپنے بارے میں پہلے تو بتاؤ کیا جانتی ہو؟ وہ مجھ سے ایسے پوچھنے لگے تھے جیسے مجھے اپنے بارے میں معلوم ہی نہیں، یا پھر میں اپنی زندگی کا کوئی بھی راز نہیں جانتی۔ کون تھا وہ شخص جو اس رات کمرے میں آیا تھا، اور کون تھی وہ لڑکی جسے آپ بلاتے تھے مجھے نیند والی دوائی کھلا کر؟ بتائیں۔ اور وہ ہوٹل میں آج آپ کے ساتھ کون لڑکی تھی؟ اس کے بارے میں بھی بتا دیں نا۔ اور اپنی ماں کے کمرے میں جا کر مجھ پر جو جادو ٹونا کرتے ہیں، مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بہت اچھے سے معلوم ہے۔ میں نے غصے میں چیختے چلاتے ہوئے پوچھا، اور تم اپنے بارے میں یہ سب جانتی ہو کہ تمہارے ماں باپ کیوں تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ وہ صرف مجھ سے ہی نہیں بلکہ کسی اور سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تم
ایک بیکار بیمار اور لاغر سی لڑکی ہو۔ وہ کہتے تھے تم نے بہت جلد ہی پاگل ہو جانا ہے، جو بھی شادی کرے گا وہ تمہیں بہت جلدی طلاق دے دے گا۔ میری ماں پھر بھی تمہارا رشتہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ میری ضد پر میری ماں نے اس گھر کی تمہیں بہو بنایا، اور رہی بات تمہیں نیند والی گولیاں کھلانے کی، ایک رات تھوڑی مٹھائی تم نے کم کھائی تھی، اپنا حال دیکھا تھا، مر جاتی اگر تم نیند والی دوائی نہ کھاتی۔ نیند والی دوائیاں کھلا کر علاج کروا رہا تھا تمہارا، اور وہ لڑکی علاج کرنے آتی تھی، اور اس رات وہ ڈاکٹر تھا میرے ساتھ جس نے تمہیں انجیکشن لگایا تھا۔ مانتا ہوں کہ رات کے وقت وہ لڑکی آتی تھی، اگر کہتی ہو تو بات کروا دیتا ہوں کہ وہ یہاں پہ کیا کیا کر کے چلی جاتی تھی۔ اور وہ وہی لڑکی آج رات ہوٹل میں بھی میرے ساتھ تھی، مجھے ایک آس امید دلا رہی تھی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تمہاری بیوی کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہی روزانہ میرا اپنی ماں سے جھگڑا ہوتا۔ وہ کہتی تھی کہ طلاق دے دو، اس بیمار کمزور لاغر سی بیوی کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ پہلے تو میں انہیں ہمدردی تھی تم سے، اب وہ تم سے شدید نفرت کرتی ہیں، کیونکہ میرا حال صرف وہ دیکھتی ہیں۔ وہ کینسر ہے تمہیں، اسی وجہ سے تمہارے گھر والے کہتے تھے کہ مر جانا ہے تم نے، اگر پاگل ہو گئی تو جس سے شادی ہوگی وہی تمہیں چھوڑ ڈالے گا۔ تمہیں اسی وجہ سے میری ماں نے تمہارے ماں باپ سے کہا تھا کہ ہم تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے۔ تمہارا اور یہ جادو ٹونے والی بات کس نے تمہارے دل و دماغ میں ڈال دی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، فکر مت کرو، میری ماں بھی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ الیاس نے مجھے ساری سچائی بتا ڈالی۔ الیاس کی باتیں سنتے سنتے مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ کب میری آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگ گئے تھے۔ میرا دل کیا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں کتنا اس شخص کو غلط سمجھ رہی تھی، اور وہ میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہا تھا۔ مجھے کینسر تھا، اور اس کے باوجود وہ شخص مجھے اپنے ساتھ رکھ کر بنا بتائے میں پریشان نہ ہوں، وہ میرا علاج کروا رہا تھا، اور میں اس سے کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ میں نے اس سے روتے ہوئے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی۔ وہ بھی مسکرا دیا تھا، جانتا ہوں اب تم کبھی بھی ایسا نہیں کرو گی، اور تم انشاءاللہ بہت جلدی ہی ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔